اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برصغیر کے جنوب میں گول جزیروں کے حسین امتزاج پر مشتمل ملک مالدیپ واقع ہے۔ مالدیپ 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 3,50,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ تیسری صدی عیسوی میں بدھا حکمران اشوکا نے اپنی ریاست کو بڑھاتے ہوئے مالدیپ کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا اور یہاں بدھ مت کا پرچار شروع ہوا۔ پھر یہاں ایک ایسا معجزہ ہوا کہ مالدیپ صرف 2 ماہ میں بدھ مت چھوڑ کر پورا مسلمان ملک ہو گیا۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا، تو صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ اور عوام سب دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی بھی کام کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرست بھی۔ اسی بد عقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینہ کے آخری تاریخ روشنی اور شمعوں کے جلوے میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بتخانے میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے اور عفریت رات اس بتخانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلا دیتے تھے۔ عفریت کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرآن اندازی ہوتا تھا۔ ایک بار قرآن اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکلا تھا۔ رو رو کر بڑھیا نڈال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آئے ایک مسلمان مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ مسافر کے پوچھنے پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ عفریت کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بتخانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت ناراض ہوا تو ان کا انجام برا ہو سکتا ہے، لیکن مرتے کیا نہ کرتے۔ مجبوراً وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بتخانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ ناظرین، یہ قرآن کا معجزہ تھا کہ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح صبح بتخانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم داعی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو البرکات بربری کی آمد اور عفریت سے دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو البرکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 عیسوی کی بات ہے۔ اس مبلغ اور داعی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کی اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے، اسی مٹی پر دفن ہوئے۔ دنیا میں بہت سے افراد ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک کے معجزات کا تجربہ ہوا ہے۔ ایک صاحب جنہوں نے 1947 میں قیام پاکستان کے بعد بھارت سے پاکستان ہجرت کی، وہ بتاتے ہیں کہ اکتوبر 1947 میں جب پورے پنجاب میں فسادات ہو رہے تھے اور دلی بھی اس کے ضد میں تھا، وہ گھر سے نکل کر لاہور جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا قرآن مجید بھی تھا جو انہوں نے اپنے سینے سے باندھ رکھا تھا۔ جب گاڑی امرتسر پہنچی تو ہندوؤں اور سکھوں نے حملہ کر دیا اور مسلمان مسافروں کو ٹرین سے اتار کر اسٹیشن پر کھڑا کر کے ان پر رائفلیں تان لیں۔ فائرنگ کھول دیا گیا۔ چاروں طرف مسلح ہندو اور سکھ نہتے مسلمان مرد، عورتوں اور بچوں پر گولیاں برسا رہے تھے۔ دفاع کا ایک ہی طریقہ تھا کہ زمین پر لیٹ جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے خیال آیا کہ اگر میں زمین پر لیٹ گیا تو میرے سینے پر بند قرآن پاک کی بے حرمتی ہوگی اور خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ خیال آتی ہی میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ چاہے جان جائے قرآن پاک کو زمین سے نہیں لگنے دوں گا۔ یہ ارادہ کرتی ہی میں ریل گاڑی کے ڈبے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔
काफी देर तक गोलियां चलती रहीं। गोलियां मेरे दाएं बाएं और ऊपर से गुजरती रहीं। गाड़ी के डिब्बे के तमाम शीशे भी चकनाचूर हो गए। जब फायरिंग बंद हुई तो मैंने देखा कि मैं जिस जगह टेक लगाकर खड़ा था इसके इर्द गिर्द की जगह गोलियों से छलनी हो चुकी थी। हमले में मुझे हराश तक न आई। इनका कहना था कि यह सब कुरान पाक का मुआजिज़ा था। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।